میں بھی یہ بولتا تھا جس پر کوئی ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں دوسری شادی کروں، تو مجھے کیا جواب ملتا تھا؟ مجھے ملتا تھا کہ پہلے پہلی کا تو حق ادا کرو، پھر دوسری کی بات کرنا۔ تو میں پوچھا کہ تمہارا حق کیا ہے؟ تو وہ لمبی لسٹ، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، اور اتنی لمبی لسٹ تھی کہ میں تو ادا نہیں کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا بس ٹھیک ہے، پھر باتیں ہی کافی ہیں، حق ادا نہیں کرو۔ تو اب جب ایک بیوی کو یہ پتا ہے کہ میرے حقوق ہیں اور میرا شوہر ادا نہیں کر رہا، تو وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ کیا کر رہی ہے؟ کمپرومائز کر رہی ہے۔ وہ پھر یہاں کیوں رہ رہی ہے؟ کمپرومائز کیوں کر رہی ہے؟ بچوں کے لیے، ماں باپ کی عزت ہے، پھر طلاق یافتہ کا پھر رشتے نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتے، 10 مسئلے مسائل ہیں، اس لیے میں رہ رہی ہوں، ورنہ تو میری آنکھوں کو پوری۔ کیا وہ شکر گزار ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگی؟ کیا وہ اطمینان ہوگی؟ جب اندر ٹینشن ہوگی تو کیا وہ باہر سکون دے رہی ہوگی؟ آپ کا دل چاہا ایک دن مچھلی کھانے کا، مچھلی کھانے کا دل چاہا، تو آپ بازار سے راستے سے واپسی میں مچھلی لے کے آئے۔ آپ نے بیگم کو دی کہ مچھلی بناؤ، آج کھانا سیکھا ہو، تو بیگم نے مچھلی بنائی، اور مچھلی بنانے کے بعد ساتھ میں کیا کرو اس کی لوازمات، ڈریسنگ، چٹنیاں، سلاد وغیرہ سب بنا کے واپس آپ کو مچھلی آپ ہی کو پریزنٹ کرتی واپس، ٹھیک ہے؟ اب آپ ٹینشن میں ہیں، آپ ٹینشن میں ہیں، گھر جائیں گے ٹینشن کے ساتھ، گھر گئے تو گھر میں کیا دیا؟ ٹینشن۔ تو وہ ٹینشن بیگم کو جب دی تو بیگم نے کیا کیا؟ اس کو پکایا، اس کو پکانے کے بعد لوازمات کے ساتھ، چٹنی کے ساتھ واپس وہ آپ ہی کو دی۔ ساری چیزیں جو ہے نا وہ گھر میں پورے دن کی جتنے بھی تھی، اس کی ماں کی، ان کی بہنوں کی، اور فلانے کی، اور بچوں کی، اور یہ اور وہ، ایک دن رک کے دیکھیں، ایک دن رک کے دیکھیں، باتیں کرتے ہیں آپ، کرتے تو دیکھیں آپ، تو اس میں جو آپ دیں گے آپ کو پلٹ کے وہی ملے گا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ جب بیوی کو یہ ہو کہ میرے حقوق ہی ادا نہیں ہو رہے، مجھے تو حقوق ہی نہیں مل رہے، تو میں تو یہاں کمپرومائز کر رہی ہوں، تو میں شکر گزار کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں یہاں پہ خوش کیسے ہو سکتی ہوں؟ میں خوشی دے کیسے سکتی ہوں جب میں خود خوش نہیں ہوں؟ میں خود کیسے سارے حقوق ادا کر دوں، اپنے فرض ادا کر دوں جب مجھے میرے نہیں مل رہے، تو میں کیسے کر دوں؟ یہی ہوگا۔ اب میں نے معلوم کیا، کہیں پتہ چل گیا کہ یہ بیوی کے حقوق ہے، تو میں حیران رہ گیا، یہ بس جو اتنی لمبی لسٹ تھی اور جو حقوق ہیں وہ تو بہت کم ہے بیوی کو، اس کے مقابلے میں لسٹ کے مقابلے 10-11 حقوق ہیں، لیکن اس لسٹ سے بھی کم ہے بہت۔ تو میں تو بڑا خوش ہوا، خیر میں پھر دوبارہ پہنچا، پھر بات ہوئی، پھر بیگم نے وہی جملہ رٹایا کہ پہلی کا حق ادا کرو۔ میں نے کہا کیا حق ہے؟ پھر وہی پوری لسٹ میں نے کہا تم جو بتا دیے تمہارے حقوق ہیں، یہ کہاں ہیں؟ چلے ہمیں نہیں معلوم ہے تمہارے تمہارے پاس سے مجھے کیا دلیل ہے، کیا علم ہے، کس بنیاد پہ؟ نہیں، یہ ایسا ہوتا ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ رواجی معاملہ ہے۔ آپ حرام کام کرنے کوئی کچھ نہیں کہے گا، آپ رواج کے خلاف کام کر کے دکھائیں، پورے خاندان آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، آپ کا ہمدرد، آپ کا خیرخواہ، تمہیں کیا ہو گیا، بیوقوف ہو گئے، کیا کر رہی ہو؟ ایسا ہوتا ہے؟ کوئی کبھی سنا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ کس کی باتوں میں آ رہی ہو؟ کہاں جا کر آ رہی ہو تم؟ تو بھائی جب حقوق کا علم ہی نہیں ہوگا تو ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ کون سی ہوگی؟ جو میرا حق ہی نہیں ہے، اور میرا حق ہی نہیں ہے تو کیا وہ جو حقوق کی لسٹ تھی جو بیوی کے پاس تھی، کیا میں پورا کر سکتا ہوں؟ کیا دلیل ہے اس بات کی میں پورا ہی نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ جو بیویاں مانگتی میں نہیں کر سکتا، کیا دلیل ہے بات؟ ہاں تو کیا دلیل ہے بات کی کہ میں وہ پورا نہیں کر سکتا؟ اچھا وہ کہہ دیں گے یہاں کہ پورا کر لو، میں پھر بھی نہیں کر سکتا، کیا دلیل ہے؟ ہاں جی کیا دلیل ہے؟ آپ طلب کیا
دلیل کیا ہے کہ میں کر نہیں سکتا حق، وہ حق دے ہی نہیں سکتا، وہ پورا نہیں کر سکتا، اس کی لسٹ پوری نہیں کر سکتا چیزیں ایسی لے کے آئیں گی آپ پوری کرنے سے۔ ہاں لیکن دلیل کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کس پہ کتنا بوجھ ڈالا ہے؟ جتنا وہ اٹھا سکتا ہے اس سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالا، تو آپ پہ وہ فرض ہی نہیں کرا جو آپ اٹھا نہیں سکتے۔ کوئی اٹھا سکتا ہے، کوئی نہیں اٹھا سکتا، کوئی دو اٹھا سکتا ہے، کوئی چار اٹھا سکتا ہے، لیکن جتنا حق کوئی اٹھا سکتا ہے اتنا آپ کے اوپر فرض کر دیا، جو نہیں اٹھا سکتا ہے وہ فرض ہے۔ اصل بنیادی چیز کیا ہے؟ ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے حقوق کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں۔ اگر یہ نہیں پتا ہوگا، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20 سال ہو گئے تھے شادی کو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بیوی کو حقوق کیا ہے، اور بیوی کو خود نہیں معلوم تھا کہ اس کے حقوق کیا ہے۔ تو سب سے بنیادی جو ریلیشنز کے اندر پرابلم کریٹ کرتے ہیں وہ حقوق کا نہ جاننا، لا علمی، کم علمی ہے۔ عمل تو بات کی بات ہے، علم کی بات کریں۔ اس لیے آپ لوگ شادی میٹر ضرور کریں، کم از کم میاں بیوی کے تو حقوق پتہ چلے، کیونکہ آپ کو پتہ نا پہلا رشتہ جو بنا ہے کسی انسان کا وہ ماں باپ کا نہیں بنا تھا، وہ میاں بیوی کا بنا، اور آخر میں جو رہ جائے گا، جو اکیلے اکیلے رہ کے کوئی جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوگا، وہ میاں بیوی ہوں گے۔ کسی کا بچہ کسی کے ساتھ نہیں رہے گا، کسی کی بہو کسی کے ساتھ نہیں رہے گی، کوئی بہن بھائی ساتھ نہیں رہیں گے، ہر کوئی اپنی بیویوں کے ساتھ رہے گا، بیویوں کے ساتھ رہے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کم از کم 2 بیویاں ملیں گی، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے 2 بیویاں ملیں گی کم از کم دنیا سے، دور کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہاں پر سے برداشت ہوگا۔ یہاں 20-40 سال برداشت نہیں ہوتا، وہاں ہمیشہ کے لیے برداشت ہوگا، کیونکہ وہاں جذبہ ہی نہیں ہوگا۔ وہاں جذبہ، جنت میں جانے سے پہلے کون سا جذبہ نکال دیا جائے گا؟ جذبہ ہی نکال دیا جائے گا، کینہ۔ برا ہی نہیں لگے گا کوئی چیز۔ یہاں پہ اگر تو کر رہا ہوں، پی رہا ہوں، ہاتھ سے لے کے چھین کے پی رہے، کتنا برا لگ جائے گا نا۔ وہاں پہ چھینا جھپٹی ہوگی تو برا بھی لگے گا، یعنی یہ جام ہاتھ سے لے کے چھین کے پی لیں، برا نہیں لگے گا، مزہ آئے گا، انجوائمنٹ۔ جیسے یہاں پہ بھی جب کالج کے زمانے میں انجوائمنٹ ہوتی تھی۔ جی وہ کہہ رہے صبر کرے، صبر، ہمیں کہتے تھے صبر کرو، خود بھی تو صبر کرے، زیادہ ٹائم تو ہی ہے۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ ہمیں علم ہونا چاہیے ہمارے حقوق کا۔ دیکھیے اگر نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایک میں آپ کو مثال دوں، عورتوں کی بات میں کرتا ہوں۔ آپ لوگ بازار جاتے ہیں، اگر کبھی رکشے وغیرہ میں گئے، رکشہ ٹیکسی میں گئے، ایک دن آپ کو جلدی، آپ بھی گئے ہو رکشہ ٹیکسی میں نا، ایک دن آپ کو بہت جلدی تھی، آپ نے جانا تھا، آپ نے کہا مجھے وہاں جانا ہے، کتنے لوگ گئے؟ اس نے جواب کیا دیا؟ جو دل چاہے۔ کبھی سنا ہی جواب آپ نے؟ اور آپ جلدی میں تھے، آپ بغیر طے کیے بیٹھے، اور آپ نے کہا بالکل مجھے جلدی ہے، کوئی بات نہیں ابھی لو۔ اس نے سنگنل بھی توڑے اور یہ بھی کرا اور یہاں سے نکالا اور وہاں سے نکالا، اور آپ کو بتا دیا، آپ بڑے خوش کہ بھائی اس نے تو میرے لیے یہ کام کیا ہے نا۔ چلو آپ جاتے ہیں، کتنے پیسے بنتے ہیں عام طور سے جو آپ ہمیشہ جاتے رہتے ہیں وہیں پہ؟ 150 روپے۔ آپ نا 150 روپے بنتے ہیں، میں اس نے بڑا اس طرح کرا، میں اس کو کام کرتا ہوں، تو میں اس کو خوشی سے میں کتنے دوں گا؟ 200 دوں گا۔ آپ نے ذہن میں اپنا پلان بنا لیا کہ میں اس کو 200 دوں گا، اس سے بنتے 150 ہے، دوں گا 200، ہاں میں اس کو کیا کروں گا؟ اس کے حق سے زیادہ دوں گا، ہے نا۔ وہاں گئے، اترے، اور آپ نے بڑے سخاوت کے ساتھ حاتم تائی کی طرح نکالا 200 روپے، یہ جیسے اس کو 200 روپے دیے، اس نے ایک جملہ کہا، یہ بھی رکھ لوں۔ کیوں؟ 300 میں تو ہمیشہ ہر ہفتے میں ہے نا شوہر سے پیچھے اور چھپ چھپ کے جب بھی اتنی دفعہ جاتی ہوں مارکیٹ نا، شاپنگ کرنے جاتی ہوں، یہ کرنے جاتی ہوں، میں تو 150 میں جاتی ہوں، ہمیشہ جاتی ہوں 150 میں، 150 میں جاتا ہوں، میں ہر ہفتے جاتا ہوں۔
نہیں 300 بنتے. اب کیا ہوا, کیا شروع ہو گئی, بحث شروع ہو گئی, جھگڑا شروع ہو گیا. تو رمضان میں زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ایڈکشن جو ہے نا بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے, وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے, نہ سگریٹ ملے نہ پان ملے نہ چائے ملے گی. تو اریٹیشن زیادہ ہو رہی ہے, بے چینی زیادہ ہو رہی ہے, برداشت کم ہو گئی ہے. تو اس کی وجہ سے اب جھگڑا شروع ہو گیا. جھگڑا شروع ہوا اینڈ جس پہ بھی ہوا جو بھی دیا. اب جب واپس پلٹے تو آپ کیا خوش تھے؟ وہ خوش ہوگا نہیں. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ طے نہیں ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا حق 150 ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میرا حق 300 ہے, طے نہیں ہوا. تو اس لیے جو بھی آپ نے زیادہ دیا لیکن آپ خوش نہیں ہیں, نہ وہ خوش ہے نہ آپ خوش ہیں, بیچ میں کا سودا. لیکن اگر طے ہو جاتا 150 روپے اور پھر آپ 50 کی جگہ 20 روپے ہی ایکسٹرا دیتے, 20 روپے, تو وہ کیا کرتا, کیا کہتا؟ شکریہ ادا کرتا, وہ خوش ہوتا, آپ خوش ہوتے. تو وجہ کیا ہے؟ ہمیں ہمارے حقوق کا اگر نہیں پتا ہوگا, ہمارے درمیان طے نہیں ہوا ہوگا, تو پھر اسی طرح ہوتا ہے. یہ سارے ریلیشن میں یہ چل رہا ہے. علم کی کمی. ہماری زندگی میں ریلیشنز بہت سارے ہیں. کتنے رولز ہیں جی؟ دکھانا جلدی سے, کوئی ڈفرنٹ رولز ہیں. ہم بیٹے بھی ہیں, ہم باپ بھی ہیں, ہم شوہر بھی ہو سکتے ہیں, ہم نانا دادا بھی ہیں, ہم نواسا پوتے بھی ہیں, ہم کزن بھی ہیں, ہم انکل بھی ہیں, ہم باس بھی ہیں, ہم سب آرڈینیٹ بھی ہوتے ہیں, ہم بریڈ ونر بھی ہوتے ہیں, کمانے والے, فرینڈز, دوست, نیبر, پڑوسی, ہیومن, سیلف, عبداللہ, اللہ کا بندہ, امتی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بھی ہوتے ہیں. بہت سارے رولز ہیں ہمارے, اور ہر رول کے کچھ حقوق ہیں جن کا جو مین ہے نا اللہ تعالیٰ سے لے کے اپنے آپ کا حقوق. اللہ کے نبی نے کہا تمہاری نفس کا بھی خود پہ حقوق, تمہاری آنکھ کا بھی خود پہ حقوق, تمہاری ہر چیز کا خود پہ حق ہے. تو فرض ہے میرے اوپر کہ میں اس کا حق ادا کروں. میری صحت جو ہے وہ میرے اوپر اس کا حق ہے, تو میں اس کی قدر کروں, اس کا دھیان رکھوں, اس کو ضائع اپنے ہاتھوں سے نہ کروں, بیماریاں ہاتھوں سے لے کے نہ ہوں میں. تو یہ سب کے حقوق مجھے پتہ ہونے چاہیے. اور اگر ان حقوق کے اندر, ان ریلیشنز کے اندر میں 3 میں سے ایک کنڈیشن میں ہوتا ہوں ہر وقت, سارے جتنے بھی ریلیشن ہیں, یا تو میں ظالم ہوں, یہ لاسٹ ٹائم ہوتا, یہ بات ہو گئی تھی, یا تو میں ظالم ہوں, یا میں عادل ہوں, یا پھر میں محسن ہوں. ظالم جسے کہتے ہیں جو ظلم کرتا ہے, عادل جسے کہتے ہیں جو عدل کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسلام میں برابری نہیں ہے, عدل ہے. کچھ حقوق کے اندر برابری ہے, لیکن اسلام میں اوور آل برابری نہیں ہے, عدل ہے. یعنی کہ جو آپ چھوٹے بچے کو دیں گے, اس کو شیشی دیں گے, جس کو اتنا دودھ دیں گے, تو وہی بڑے کو 18 سال کے بچے کو نہیں دیں گے. برابری کریں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, اس کو بھی پیپر لا کے دیں گے. تو عدل ہوگا, جو اس کی جتنی ضرورت ہوگی اس ضرورت کو پورا کرے. عدل یہ ہوگا, اس کا جو حق ہے اس کو وہ دے گا. اور اگر حق سے زیادہ دیں گے تو کیا ہوگا, تو کیا کرتے ہیں احسان. مجھے یاد پڑا لاسٹ ٹائم میں نے بات بتائی, تو میں کس کو یاد نہیں ہے یہ ساری بات. چلے آگے. ظلم کب ہوگا؟ جب ہم کسی کا حق نہیں دیں گے, ظلم. حق جو ہے نا رلا کے دیں گے, ظلم. برے طریقے سے دیں گے, جیسے وہ ایک لطیفہ بنا ہوا تھا کہ اس نے کہتی ہے لے پی, اب پانی تو دے رہی ہے, لے پی, تو یہ کیا کر رہی ہے, ظلم کر رہی ہے, کیونکہ یہ حق جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا نہیں کر رہی, تو یہ ظلم ہو گیا. حق کو ادا نہ کرنا, کم دینا, رلا کے دینا, کل آ جانا, پرسوں آ جانا, پیمنٹ پڑی ہے, پیسے پڑے ہوئے ہیں, نہیں, بس